نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کیا کر سکتی ہے؟ کیا انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ اس کے پرویو میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. آئین کے اندر 90 روز لکھے ہوئے ہیں تو کیا اس کو چینج کر سکتی ہے؟ وہ بھی نہیں کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کا حکم نامہ اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے؟ اس کو بھی نہیں کر سکتی ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا سلمان نقم راجہ صاحب. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے فیصلے جو ہے موجودہ سیاسی فضا کے تناظر میں بہت اہمیت کے حامل ہوں گے. تو ڈو یو ایکسپیکٹ اینی تھنگ کمنگ آؤٹ آف این ایس سی؟ کچھ نہ کچھ اعلامیہ تو وہ جاری کریں گے نا, اور اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کیا خواہش ہے, تو وہ ظاہر ہے اعلامیہ یہی جاری کریں گے کہ حالات بہت سنگین ہیں, ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, سرحدوں پہ صورتحال نازک ہے وغیرہ وغیرہ, اس لیے انتخابات کی تائید نہیں کی جا سکتی. تو یہ آ جائے گا اعلامیہ ان کا, تو اس بارے میں تو کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے. میں ابھی آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ کیا اعلامیہ آئے گا. اور جو آج I would be surprised اگر نیشنل سیکورٹی کمیٹی I would be really surprised اگر این ایس سی کے اعلامیے میں یہ آئے کہ ملک موجودہ صورتحال میں انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا. They have nothing to do with elections. وہ تو سیکورٹی میٹرز, اکنامک سیکورٹی, ان ایشوز پر بات کریں گے. جی چلیں دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اللہ کرے کہ اس ہماری بات کے بعد وہ یہ بات نہ کریں. لیکن جو نیشنل اسمبلی نے کیا اس کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ اکسائے حکومت کو یا ہدایت دے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہ کرو. یہ شاید آخری بات 600 سال پہلے میگنا کارٹا کے وقت میں یا اس سے پہلے ہوا ہوگا ملک کے انسانی تاریخ میں مہذب معاشروں کی. تو ہم جو کر رہے ہیں اس وقت ہمیں شاید ادراک نہیں ہے کہ ہم کتنی خوفناک کھائی میں اس قوم کو دھکیل رہے ہیں. یہ کہنا کہ ہمارا سپریم کورٹ قابل عزت نہیں ہے کیونکہ سن 58 میں بھی فیصلہ غلط تھا, سن 77 میں بھی غلط تھا, سن 69 میں بھی غلطی ہوئی, سن 2001 میں بھی ظفر علی شاہ کا کیس غلط تھا, بالکل تھے. ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے جس پہ ہمیشہ غلبہ رہا ہے غیر جمہوری قوتوں کا. غیر جمہوری قوتوں نے اپنی منشا کے مطابق, اپنی مرضی کے مطابق فیصلے لیے ہیں. آج ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ایک سپریم کورٹ ایسی ہے جو مقتدرہ کی خواہشات کے خلاف آئین پر عمل درآمد کرانے پر تلی ہوئی ہے. اس سپریم کورٹ کے اندر بدقسمتی سے اس وقت نفاق ہے. لیکن یہ بات کہ 90 دن میں الیکشن کرا دو, اس سے زیادہ سادہ بات ہمارے آئین میں کوئی نہیں ہے کہ عوام کو موقع دو کہ وہ اپنا ووٹ ڈالیں. یہاں ایک ہی صرف معاملہ ہے, شکست کا خوف ہے, ایک سیاسی حکمت عملی ہے جس کے تحت پورے آئین کو تہہ و بالا کیا جا رہا ہے, اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ایسا سپریم کورٹ ہے کہ اس کی تعظیم ممکن نہیں ہے. یہ خوفناک گفتگو ہے, اور بہت میں ادب سے کہتا ہوں کہ ہمیں بہت سوچ کے یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم کہاں دھکیل رہے ہیں. یہ سیاست ختم ہو جائے گی 1 2 سال 3 سال میں. یہ چہرے بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے جو آج اقتدار کی اس جنگ میں, اس دوڑ میں جتے ہوئے ہیں. کوئی اور سیاست ہوگی, کوئی اور نظام ہوگا, کوئی اور لوگ ہوں گے. لیکن آپ اس قوم کو جو سبق دے رہے ہیں کہ ٹیکس کا قانون بھی پھر کوئی کیوں مانے, وہ ٹریفک کا قانون بھی کوئی کیوں مانے, کوئی بھی قانون جو ہے اس ریاست تو بہت اچھی ریاست نہیں ہے, نہ یہ اسلامی ریاست ہے, نہ یہ بڑی منصفانہ ریاست ہے. اگر آپ نے تعویل ڈھونڈی ہو قانون کو نہ ماننے کی تو 100 تعویلیں ہیں.